حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی، حضرت تسبیح زیادہ بہتر ہے یا توبہ؟ بڑے لوگ بڑی باتیں، بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا تسبیح کی بھی بڑی شان ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کپڑا گندا ہو نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کپڑا گندا ہے۔ تسبیح کی شان بڑی ہے لیکن تو توبہ زیادہ کیا کر۔ اور حضرت ابن جوزی کا دور تو بڑا اچھا دور تھا، اب تو دور بھی بڑا ڈاٹا ہے۔ ہم نے تو کپڑے بھی واوے میلے کر لیے ہوئے ہیں، تھوڑے میلے بھی نہیں ہیں، واوے میلے کر لیے ہم نے۔ اس لیے حضرت ان کپڑوں کو خوب دھویا کرو حضرت۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن بدماشوں والی استغفر اللہ نہیں کرنی ہے حضرت، عاجزوں والی استغفر اللہ کرنی، اس کو تھوڑا سا خود پہ طاری بھی کرنا ہے حضرت۔ میرے قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہے نا، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ استغفر اللہ کوئی مٹھا وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے حضرت۔ اور اسپیشل جتنے احباب پریشان ہیں کر کے دیکھیں اس کو حضرت، لیکن پہلے میں نے کہا ہے کہ بدماشوں والی نہیں کرنی ہے حضرت، عاجزوں والی کرنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک، اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ اللہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء، لیکن کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ عاجزی دیکھو اللہ کی بارگاہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انبیاء تو معصوم ہے یار، لیکن عاجزی دیکھو رب کی بارگاہ تے کیڑا پاپ ہے جڑا اسی نہیں کیتا ہے، کون سا پاپ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ لیکن بدماشوں والی نہیں کرنی ہے، اس کو خود پہ طاری کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اس کو طاری کرنا ہے خود پہ، اس کو خود پہ طاری کرنا ہے۔ وہ جو میاں صاحب نے کہا تھا نا سہواری میں توبہ بنی، یہ تو عارضی تھی حضرت ان کی۔ ہم تو اب تو سہ بھی بہت پیچھے رہ گئے حضرت جی، ہم تو بہت آگے چلے گئے ہیں سہ سے بھی۔ سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ۔ ہائے یار، جو بابا جاتے ہوئے کہہ کے گیا کہ میرا جنازہ بھی وہ شخص پڑھائے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کیا پاک ہوگا، کیا پاک ہوں گے میاں محمد بخش صاحب، کیا یار عالم ہوگا میاں صاحب کی تقوی کا۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ سہواری میں توبہ بنی، سہواری میں توبہ بنی، جنہیں بنی نہیں کہتی حضرت، جڑا جاندے کہہ لیا میرا جنازہ وہ پڑھائے جن نے آج تک کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سہواری میں توبہ بنی تو میں ہاں بے اعتبارہ۔ میاں صاحب بے اعتبارے سن تے پھر اسی کی جاؤ جانے نے ڈڈو مچھی ککھ نہیں چھڑیا، ککھ بھی نہیں چھڑیا۔ اس لیے بدماشوں والی نہیں کرنی ہے، اس کو طاری کرنا خود پہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھنا پتر، کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، اس کی رحمت پہ دلیر ہو کے گناہ بھی نہ کرنا، مایوس بھی نہ ہونا اور کبھی دلیر بھی نہ ہونا ہے۔
کبھی مایوس نہیں ہونا. میں بچے آئے ادھر مسجد میں، انہوں نے ٹائم لیا، سردیاں تھی، دسمبر کینڈ تھا. وہ ہمارے خواجہ صاحب ہیں، نقابت بھی کرتے ہیں. مجھے کہنے لگے جی پروگرام پہ آنا ہے. میں نے کہا پتر میں سیالکوٹو باہر ہاں تے آندے آندے جڑے نے نا وہ کوئی 2 بج جانے نے. خواجہ صاحب کہنے لگے جی 2 بجے تک تسی آ جائیے، اسی محفل کھڑنی ادو تک. 10 منٹ دا بیان اور سلام تے دعا. میں پہنچ گیا 2 بجے. پھر 10 منٹ کا بیان تو نہیں ہے، بیان تو پھر کافی آگے چلا گیا کیونکہ وقت ہی کچھ اس طرح کا تھا. جب محفل ختم ہو گئی نا جی، لنگر بٹنا شروع ہوا. میں مسجد سے نکل کے سین میں وہاں جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، کبھی اس طرح نہیں ہوا آج تک کسی نے مجھے شاپر یا ڈبہ تھمایا ہو. کیونکہ سب کو پتہ ہے خطیب صاحب یہاں تو کھا چکے ہیں یا ان کے لیے باہر بندوبست ہے. پہلی بار زندگی میں ہوا کہ کسی نے جی چاولوں کا شاپر میری طرف کیا. مجھے اللہ غصہ لگا بڑا، کہنے میں نے کی سمجھے. بہرحال میں نے غصہ کنٹرول کر کے نا میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پتر کو 3 بجن ڈے دنے کھان دا ٹائم تے ہے نہیں، یہ ٹائم تے مسلے تے رون دا ہے. دوسری گل ہے بھی میں کچھ چاول خوش ہو کے کھانا بھی نہیں. تیسری گل ہے بھی وڈے دن دیاں چھٹیاں نے، گھر کو کھانا لایا ہے بھی نہیں، تیرے چاول ضائع ہو جان گے، کسی نے دے دے. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مفتی تو تمہیں پتا ساڈے سنی سارے ہی نے نا حضرت جی، ہیں اللہ دے بغیر پڑھے ہیں مفتی حضرت ہیں، بغیر پڑھے ہیں مفتی نے سارے اتنے حضرت. بہرحال میں نے پھر ہم ہیں ماننے والے جی، میں نے وہ لنگر کا شاپر پکڑ دیا حضرت. میں مسجد سے باہر نکل کے گلی، میری جو گاڑی تھی نا وہ مین سڑک پہ کھڑی تھی حضرت، جیسے پھلڑی نہیں ہیں بڑیاں دکانیں، ایک دکان کے سامنے. میں حضرت جی باہر کھڑا تھا تو بندہ آ گیا ایک، اور بندہ کو پگ والا نہیں آیا، کوئی داڑھی والا بھی نہیں آیا، بالکل عجیب و غریب سی ایٹم تھی کوئی. وہ حضرت جی وہ کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں جناب اس نے جتنی رسیاں وہ باندھ سکتا تھا اس نے باندھی ہوئی تھی، گلے میں چینیں، ٹروزر شرٹ، اوپر جناب اس نے کچھ جیکٹ پہنی تھی، نیچے جو ہے نا وہ جاگر پہنے. آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے وہ لنگر کے مکا چھڑے ہے جی. میں آگے نہیں شاپروں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے شاپر اس کو دے دیا. وہ مجھ سے شاپر لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں تھوڑی دیر بعد میں نے بھی جانا تھا. وہ بچوں نے ایک مسئلہ پوچھ لیا، میں کھڑا ہو گیا جواب دینے. وہ 1.5-2 منٹ لگے مجھے بھی سڑک پہ جانے. جب میں سڑک پہ گیا نا تو ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا تھا. تو میں اس کو کھڑا ہو کے نا میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے جی رونا کس بات پہ آیا؟ رونا اس بات پہ آیا، اس نکمے کو خود بھی نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. میں کہاں جی شاپر اٹھانے کو تیار تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، اور باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکھا ہے، تو باہر تے لے جا پتر، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے پتر، وہ اللہ ہے. ایک بندہ ادھر بچہ رو کے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کرو رب ناراض ہو گیا. میں پتر آج تو بعد نہ کدی کہیں، وہ بڑا کریم ہی جدے تو ناراض ہوئے ہوتا تے رہندا ہی کھ نہیں ہوں. وہ اللہ ہے حضرت، وہ 70 ماؤں سے پڑھ کے پیار کرتا ہے. وہی اس کا کرم ہے تو چل پھر رہے ہیں نا. کیا نہیں کیا حضرت ہم نے، کیا رہ گیا کرنے والا جو ہم نے کرنا ہے حضرت، لیکن کیا وہ اللہ ہے حضرت. صرف پتر ہم پکارتے نہیں اس کو. اسی سارے نے کتے نہ کتے کنڈی لائی ہے، کوئی دودھ چ پانی پان ڈیا ہے، کوئی کھوتے وڈ ویچن ڈیا ہے، کوئی دالاں چ روڑے پان ڈیا ہے. سارے نے کنڈی لا لی ہے حضرت، کوئی انہوں نہیں پکارتا. اور دوسری حضرت جی بات ہے، یاد رکھنا قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا گیا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو دیتا نہیں اسے دیا بھی نہیں جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف کیا بھی نہیں جاتا، جو کسی کا نہیں چھپاتا اس کا بھی نہیں چھپایا جاتا. رحم کرو رحم کیے جاؤ گے تو دیے جاؤ گے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے. اور بڑی شان ہے جی، بڑی شان ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ ندا کرے گا، وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اللہ کے پاس کوئی حق ہے. کون جی کھڑا ہو جائے؟
وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے پاس اللہ کا کوئی حق ہے. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جتنے بھی معاف کرنے والے ہوں گے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اللہ پاک ان کو معاف کرنے کا بدلہ عطا کرے گا. پر حضرت جی ہائے ہائے قربان جاؤں، ایویں تو نہیں آدم چشتی نے کہا تھا ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کیا نہیں ہوا آپ کی اور میرے محبوب کے ساتھ. لیکن پھر ایک دن وہ بھی تھا جب حضور واپس آئے فاتح ہو کے، مکہ فتح ہو چکا تھا. آج ہر بندہ ڈر رہا ہے، ہر بندہ گھبرا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا ہم نے حضور کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. پتھر مارے، نماز پڑھتے ہوئے آپ پہ اجڑی رکھی، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کی بے ادبی کی، آپ کے جانثاروں کو شہید کیا. حضرت امیر حمزہ بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں. کیا کیا نہیں ہو، سب کچھ ان کو پتا تھا. لیکن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب حضور فاتح ہو کے مکہ آئے نا تو آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا، پھر آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے آپ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما تقولون، آج تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں، وما تظنون، اور تم کیا گمان رکھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو آگے سے وہ جتنے کافر تھے نا وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ درگزر کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کافروں نے یہ بات 3 بار کہی آگے سے. حضور نبی علیہ السلام نبی رحمت نے فرمایا میں تو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی سختی نہیں، آج تم سے کوئی پرسش نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو کافر اپنے گھروں سے اس طرح نکلے کہ جیسے مردے قبروں سے اٹھے ہوں، اور کہتے ہیں اس دن تقریباً کفار نے اسلام قبول کر لیا. درگزر کرو، ہم معاف نہیں کرتے. میں حضرت یہ آ رہا تھا تو راستے میں ٹیلی فون آ گیا. بھائی یہ آپ کے سامنے اتنے احباب ٹائم لینے والے آئے ہیں، بندے سے وعدہ کاٹا ہو ہی جاتا ہے. کوئی ٹائم تھا وہ بندہ لے کے گیا تو ہم نوٹ نہیں کر سکے اسے، ہم نے ادھر کہیں کوئی شیڈول دے دیا. اب راستے میں نا اس کا فون آ گیا، وہ جی ٹائم تھا، اور میں حضرت بار بار اسے معذرت کر رہا ہوں. وہ پھر انہوں کو گلا سنائی جان دیا، میں بار بار اسے معافی مانگ رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، معذرت. اللہ کوئی خطیب نہیں کرتا تھا، میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، میں معذرت بھی کر رہا ہوں، عذر بھی دے رہا ہوں آگے، بھائی غلطی ہو گئی، تیرے پاس 2 خطیب ہے، تو ایک کا بیان کروا لے. اگر تو کہے گا میں ٹیلی فون پہ بیان کر کے لوگوں سے بھی معافی مانگ لوں گا کہ بھئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے. لیکن وہ حضرت جی پھر آ کے مینوں ہی بول دے پہ گئے. میں یار جی تو بندہ ہوندا نا تو پہلی بار میں تیرے کو معافی مانگی تینوں دوسری بار گل ہی نہیں سی کرنی چاہیے. میں معافی پہ معافی مانگ رہا ہوں تو پھر مجھے باتیں سنائی جا رہا ہے. معاف کیا، قبول کر لیا. وہ جھوٹ بولتا پیا پتر وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے نا وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اس کا جواب دے گا. لیکن تو اپنی نیکی کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو معاف کر کے ڈھیروں نیکیاں کما نا. ہاں جی بڑا اجر ہے میرے بھائی معاف کرنے کا، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے عذر قبول کر لینے پہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جس کا مفہوم ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ اب دکھ کی بات یہ ہے نا ادھر عزت چاہیے ہی نہیں کسی کو، ہم تو ان جھوٹی عزتوں کے متلاشی ہیں. دکھ کی بات تو یہ ہے نا جی ادھر عزت چاہیے ہی نہیں اب کسی کو، ہم تو ان جھوٹی اور عارضی عزتوں کے متلاشی ہیں، ہم تو اس کے طالب ہو گئے ہیں. وہ اس عزت کے طالب تھے جو اللہ کے دربار سے ملا کرتی تھی. اس لیے سوال کیا اللہ تیرے بندوں میں تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ آگے سے اللہ فرماتے میرے کلیم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو لیکن پھر بھی معاف کر دے. معاف کیا کرو یار. میں بار بار اس کو معذرت کر رہا ہوں، بار بار اس سے معافی آ کے مجھے بھی بولنا ہی پڑ گیا. میں نے کہا یار میں تیرے کو کنی باری معافی مانگ چھڑی، اگر تو بندہ ہوتا تو بات دوبارہ کرتا ہی نہ. کوئی معافی مانگو.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضور نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا یہ علم کی تھیلی ہیں، یہ علم کی تھیلی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک فقیہ صحابی، حضرت بڑی محبت تھی ان کو حضور نبی علیہ السلام سے، عاشق تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے، ہر صحابی عاشق تھا حضور کا جی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بازار سودا خریدنے چلے گئے، آپ نے سودا خرید لیا، کیونکہ حضرت اس وقت بٹوئے شٹوئے تو ہوتے کوئی نہیں تھے، پیسے سنبھالنے کے کچھ اپنے انداز تھے، آپ نے پیسے نا اپنی پگ میں باندھے ہوئے تھے حضرت۔ جب آپ نے سودا خرید لیا نا تو آپ نے اپنی پگ کو دیکھا تو وہ جو گرہ دی تھی نا آپ نے جس میں پیسے تھے، وہ گرہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں پیسے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا جب میں بیٹھا تھا تب تو پیسے تھے، پیسے کدھر گئے؟ اس کا مطلب تھا کہ پیسے چوری ہو گئے، کسی نے چرا لیے۔ وہ جو لوگ پاس کھڑے تھے ظاہر جی صحابی رسول تھے، ان لوگوں نے باتیں شروع کر دی، کیا بلا اے اللہ جس نے پیسے چرائے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دے، اے اللہ جس نے پیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیسے چرائے ہیں اس کے ساتھ کچھ خراب ہو۔ جب آپ نے لوگوں کی باتیں سنی تو آپ اے میرے رب جس نے میرے پیسے چوری کیے ہیں نا، جس نے میرے پیسے لیے ہیں، اگر تو کسی اچھے کام کے لیے لیے ہیں نا تو ان پیسوں میں برکت دے دے، اور اگر یہ پیسے اس نے کوئی گناہ کرنے کے لیے چوری کیے ہیں تو یا اللہ پھر اس پہ رحم کر، یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو۔ کیسے لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے۔ پہلے دعا کیا دی، یا اللہ اگر اس نے یہ پیسے کسی اچھے کام کے لیے چرائے ہیں، اس کو ضرورت تھی ان پیسوں کی، تو یا اللہ پھر ان پیسوں میں برکت دے دے، اور اگر یہ پیسے اس نے کوئی گناہ کرنے کے لیے چرائے ہیں، کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دے اور یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ بنا دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جیسے میں اور آپ بڑے بننے چلے اس طرح کبھی کوئی بڑا نہیں بنا، جیسے آپ اور میں لینے چلے اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا۔ حضرت اقبال نے بڑا باریک اشارہ دیا تھا، کہتے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اللہ کی مخلوق سے پیار ہی نہیں کرتا، تیری دعا کس طرح قبول ہو؟ تو سخت ہے اللہ کی مخلوق پہ، تو اللہ کی مخلوق پہ سخت ہے، جو تیرے نیچے ورکر کام کر رہے ہیں تو ان پہ سخت ہے، تو ان کا حق کھا جاتا ہے، تو ان کا حق مار دیتا ہے، کیسے تیری دعائیں قبول ہوں؟ رحم کر اللہ کی مخلوق پہ، تجھ پہ بھی رحم۔